بنو عباس کے دور کا ایک ناقابل فراموش واقعہ درخشاں اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ابو اسحاق معتصم باللہ خلیفہ تھے۔ یہ بنو عباس کے چھٹے حکمران تھے۔ یہ واقعہ رومی سلطنت کے ایک شہر کا ہے جہاں ایک ظالم یہودی تاجر کہیں سے ایک مسلمان کنیز خرید کر لایا۔ وہ اسے ہر روز مارتا پیٹتا تھا، بدسلوکی کرتا تھا۔ بیچاری مار کھاتے ہوئے آہوزاری کرتی تھی، چلاتی تھی، پکارتی تھی، فریاد کرتی تھی، اے امیر المومنین میری مدد کو پہنچیے۔ یہودی اس کی بات سن کر طیش میں آ جاتا، اسے اور زیادہ شدت سے مارتا پیٹتا اور کہتا، خاموش کم بخت، یہاں تیرا خلیفہ کہاں؟ تیرا خلیفہ تو بغداد میں رہتا ہے اور بغداد یہاں سے مہینوں کی مسافت پر ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ وہ اتنے فاصلے سے تیری فریاد سن لے گا اور تیری مدد کو پہنچے گا، تجھے آزاد کرائے گا؟ مزید یہ کہ طنز کے تیر چلاتے ہوئے ہرزہ سرائی کرتا کہ جی ہاں، تیرا خلیفہ ضرور آئے گا اور ایسی فوج لے کر آئے گا جس کے ہر سپاہی کے پاس چتکبرا گھوڑا ہوگا۔ تیرا سلطان پورے 40,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کے ساتھ آئے گا اور تجھے میری غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرائے گا۔ یہ ظلم و ستم، طنز و تشنیع اور بد زبانی اس کا روز کا معمول تھا۔ بظاہر یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز اتفاق سے ایک مسلمان تاجر جو تجارت کی غرض سے روم گیا ہوا تھا، اس یہودی کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ شور سن کر رک گیا۔ یہودی حسب معمول مسلمان کنیز کو مار رہا تھا، وحشیوں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ کنیز رو رہی تھی، آہوزاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، خدا را میری مدد کو پہنچیں، میری جان بچائیں، ورنہ یہ کافر میری جان لے لے گا۔ مظلوم بہن کی آہ و بکا سن کر مسلمان تاجر مضطرب ہو گیا اور اندر کی آوازیں کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے یہودی کی بد کلامی بھی سنی اور قریب کھڑے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس شخص نے اسے پوری بات بتا دی۔ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، جی چاہا کہ ابھی اس ظالم کا کام تمام کر دے، لیکن وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ یہ مسلمان تاجر تجارت کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا کام اور قیام مختصر کر دیا اور بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ مہینوں کا سفر ہفتوں اور ہفتوں کا دنوں میں طے کرنے لگا تاکہ جلد از جلد بغداد پہنچ کر خلیفہ معتصم باللہ کو خبر کر سکے اور ایک مسلمان بہن کی داد رسی کی التجا کی روداد خلیفہ کے گوش گزار کر سکے۔ وہ نہایت تیزی سے بغداد پہنچا اور اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ معتصم باللہ کے دربار پہنچا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ دربار میں شاہی آداب بجا لانے کے بعد اس نے باندی کی مصیبت اور مدد کی التجا کا سارا قصہ سنا ڈالا۔ خلیفہ نے جب یہ دردناک واقعہ سنا تو پکار اٹھا، میری بہن، تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، میں تیری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ اور سن لو، او یہودی، میں اپنی بہن کے لیے 40,000 چتکبرے گھوڑوں پر سوار اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ خلیفہ نے روانگی کی جلد از جلد تیاری کا حکم جاری کر دیا۔ خلیفہ نے دربار برخاست کیا اور زبردست تیاری کے بعد روم کی طرف روانہ ہوا۔ عیسائی جاسوسوں نے اس دوران اسلامی فوج کی نقل و حرکت سے شاہ روم کو خبردار کر دیا۔
جب اس نے سنا کہ اسلامی لشکر اس کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بہت گھبرایا، کیونکہ ابھی کچھ ہی مدت پہلے اس نے معتصم باللہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھائی تھی اور بھاری تاوان جنگ ادا کیا تھا۔ اس نے فوراً خلیفہ کی خدمت میں اپنے سفیر دوڑائے اور یہ درخواست پیش کی کہ حضور، ہماری طرف سے جنگ کے بعد معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، پھر آپ کیوں ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں؟ معتصم باللہ نے سفیر کو جواب دیا، ہمارا چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہم جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم تو صرف اپنی ایک بہن کی مدد کے لیے آئے ہیں، اس نے ہمیں پکارا ہے۔ اس کے بعد معتصم باللہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سفیروں نے جا کر مسلمانوں کی آمد کی وجہ شاہ روم کو بتائی۔ اس نے پیغام بھیجا، آپ یہیں ٹھہریں، ہم اس کنیز اور یہودی کو آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس طرح اس نے معتصم باللہ کو منا لیا۔ ادھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کنیز کو بڑے احترام کے ساتھ اور یہودی کو مجرم کی طرح بیڑیاں ڈال کر معتصم باللہ کی خدمت میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ معتصم باللہ کے سامنے پیش ہوئے تو معتصم باللہ نے اس کنیز سے کہا، اے میری بہن، تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا، لو میں آ گیا ہوں۔ ہم بہنوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ اور پھر ظالم یہودی سے مخاطب ہوئے، کم بخت، تو نے میری بہن کو تانا دیا تھا کہ تمہارا خلیفہ تمہاری مدد کے لیے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے گا، جن میں سے ہر ایک کے پاس چت کبرا گھوڑا ہوگا۔ گویا تو اس کا مذاق اڑاتا تھا، تذلیل کرتا تھا۔ تو دیکھ لے، میں بالکل اسی طرح آیا ہوں۔ میرے ساتھ 40,000 سپاہی ہیں اور ہر ایک کے پاس چتکبرا گھوڑا موجود ہے۔ یہودی کا سر شرم سے جھک گیا، اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ آخر بولا، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ واقعی اسلام سچا دین ہے۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مسلمان ہو گیا۔